اللہ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، اور سخت ترین قسمیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں حکم دیں تو یہ آپ کے حکم پر گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور آپ ان منافقین سے کہیے قسمیں مت کھاؤ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جیسا کہ دستور کے مطابق فرما برداری کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ کو خوب خبر ہے تمہارے اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے تم میں سے، تو بے شک رسول کے ذمہ ہے تم تک پہنچانا، اور جو تمہارا بوجھ ہے وہ تم پر ہے، اور جو نبی کا بوجھ ہے وہ نبی پر ہے۔ اور اگر تم اطاعت کرو گی تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے اوپر محض کھلم کھلا اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا دینا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 ہے۔ سابقہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مضمون کو بیان کیا تھا۔ ان دو آیات مبارکہ میں بھی منافقوں کی خاص عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ منافق ہے؟ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو منافق کی کیا پہچان ہے؟ کس سے منافق اپنے نفاق کی عادت سے پہچانا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہے منافق کی بڑی تفصیل کے ساتھ پہچان کرائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان منافقت کے نفاق کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جس بندے کے اندر تم یہ نشانیاں پاؤ، علامتیں پاؤ، تو وہ منافق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ایک حدیث میں 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، تو اس کی کلام جھوٹی ہوگی، وہ اپنی کلام میں جھوٹا ہوگا۔ جب بھی حدث کرے گا،
کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، کذبہ، وہ جھوٹا ہوگا۔ مطلب زیادہ تر 99% اس کی کلام جھوٹ پر مبنی ہوگی، اور اسے اپنی بات میں جھوٹ بولنا محسوس بھی نہیں ہوگا، اور جھوٹ بولنے پر اسے ذرا تردد بھی نہیں ہوگا، کراہت بھی نہیں ہوگی، شرم بھی محسوس نہیں ہوگی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہوگا، ہر میثاق کو توڑنے والا، ہر بات پر وعدہ کر کے مخالفت کرنے والا، اس کے خلاف کرنے والا ہوگا، اور وعدے کے کرنے کے بعد وعدہ توڑنے پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، کوئی تردد، کوئی ملال نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے۔ تیسری بات اؤتمن خان، فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت کی چیز میں خیانت کرے گا، خائن ہوگا، امین نہیں ہوگا، امانت دار نہیں ہوگا۔ آپ اس کے پاس پیسے رکھیں گے تب بھی کھا جائے گا، خیانت کرے گا۔ آپ اس کے ساتھ کاروبار کریں گے تب بھی کاروبار میں آپ کو نقصان دے گا، لین دین کریں گے تب بھی نقصان دے گا، رشتہ کریں گے تب بھی خائن ہے۔ یعنی زندگی کے جس حصے میں بھی آپ اس سے تجرباتی زندگی میں، لین دین کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں دیکھنا چاہیں، وہ ہر موڑ میں خیانت کرنے کا عادی ہوگا، اور اس خیانت کرنے پر اسے ملال نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی، ذرا برابر بھی تردد نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آپ فرمایا منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، جب کوئی بات کرے گا جھوٹی قسم اٹھائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا، اور اس کے جھوٹی قسم اٹھانے پر اسے کوئی تردد نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی منافق کی کہ وہ جھوٹی گواہیاں دے گا، شاہد بنے گا جھوٹا، گواہ بنے گا جھوٹا، اور جھوٹی گواہی دینے، بننے، گواہی کے معاملے میں ذرہ بھی ملال نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ۔ یہ عربی کے اندر اہل عرب جب بھی کسی معاملے پر قسم اٹھاتے تھے تو یہ لفظ استعمال، واللہ العظیم، یعنی اللہ عظمت والے کی قسم، واللہ العظیم، اللہ عظمت والے کی قسم، باللہ تعالی، اللہ کے نام کی قسم، تاللہ العظیم، با، تا، واو، یہ قسم کے جملے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر یہ جملے قسم کے اٹھائے جاتے تھے۔ تو منافق کی زبان ایسے جملے بولنے پر عادی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر کسٹمر کے سامنے، ہر گاہک کے ساتھ، ہر دوست کے ساتھ، ہر عزیز کے ساتھ، ہر معاملہ کرنے والے کے ساتھ برجستہ طور پر قسم اٹھا کر اسے اپنے آپ کو اس کے سامنے سچا ثابت کرتا ہے۔ تو منافقین بھی مسلمانوں کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قسمیں اٹھاتے تھے، باللہ العظیم یا محمد، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قسم اٹھاتے ہیں، آپ حکم کریں جہاد پہ نکلنے کے لیے، ہم حاضر ہیں، ہم جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ تو کریں، یعنی لئن امرتہم، آپ حکم تو کریں، لئن امرتہم، آپ اشارہ کریں، حکم کریں، تو لیخرجن، ہم گھر چھوڑ دیں گے، بیویاں چھوڑ دیں گے، بچے چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، اپنے گھر بار کاروبار کو چھوڑ دیں گے، ہم دل و جان سے آپ کو مانتے ہیں، ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیخرجن، آپ اشارہ کریں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقسموا، لا تقسموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان قسموں پر اعتماد نہ کرنا، لا تقسموا، اے منافقو ایسی قسمیں مت اٹھاؤ،
دھوکہ جس میں مسلمانوں کو دیا جائے، جس میں اللہ کے نبی کو تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ دھوکہ نہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، در حقیقت یہ دھوکہ تم اپنی جانوں کو دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو خوب خبر رکھنے والا ہے، جو ظاہر عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر کا دیکھنے والا ہے وہ پوشیدہ کا بھی دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے تمام حال کو خوب جانتا ہے۔ ہاں، ان سے کہیے اطیعوا اللہ، تم سچی اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرو، اپنے دل سے منافقت کا مرض نکال دو، اپنے دل سے ایمان کے خلاف کا جو کھوٹ ہے وہ نکالو، مسلمانوں کے خلاف جو تمہارے دل میں بغض ہے وہ نکالو، تب تک تمہارا سینہ، تمہارا دل، تمہارا ایمان پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، آپ تیاری کرائیں، صحابہ کی جماعت تیار کریں، لشکر تیار کریں، ہم بھی ساز و سامان کے ساتھ نکلیں گے، کبھی نہیں کرنے والے ایسے۔ ان کے وہ دل نہیں ہیں، ان کے وہ ایمان نہیں ہیں، ان کے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں، ان کی وہ نیتیں نہیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ تو بیٹھ جائیں گے، یہ تو روح گردانی کرنے والے ہیں۔ پھر آپ فرمائیے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، ان کو واضح بتا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جماعت اپنا بوجھ اٹھائے گی، منافقوں تم اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، تم اللہ کے رسول کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور اللہ کا رسول وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اپنا بوجھ اٹھائیں گے، تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان بعض دفعہ بغیر عمل کیے، بغیر محنت کیے دوسروں پر سہارا لیے پھرتا ہے کہ وہ مجھے بخشوا دے گا، یہ میری شفاعت کرا دے گا، اللہ اس کے ذریعے مجھے معاف کر دیں گے، اللہ اس کے ذریعے مجھے معاف کر دیں گے۔ عمل اس نے کچھ نہیں کرنا، بغیر عمل کیے سہارا لیے پھرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہی اشارہ کیا ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، سچے ایمان لاؤ، پھر اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح صحابہ ایمان لانے کے بعد عمل کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تم بھی کرو، ورنہ تمہارا بوجھ تمہارا ہے اور نبی کا بوجھ نبی کا ہے۔ قیامت کے دن نبی تمہاری سفارش نہیں کرائے گا، یا نبی کے اعمال سے تم نہیں بخشے جاؤ گے، تم اپنے اعمال سے بخشے جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہاں یہ دیکھو واضح بات ہے، تم دنیا میں اطاعت کی زندگی گزار لو، یہ ہدایت کی زندگی ہے، یہی رہنمائی، یہی صراط مستقیم ہے۔ وما علی الرسول، باقی رسول کو زیادہ تنگ نہ کرو، اللہ کے نبی کو زیادہ رنجیدہ نہ کرو، اللہ کے نبی کے ذمہ صرف تم تک اللہ کے احکام پہنچا دینا ہے، اور وہ انہوں نے تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیے ہیں، الا البلاغ المبین۔ اب معاملہ آگے تمہارے اپنے اعمال کا ہے، تم خود عمل کرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ تو اس لیے اللہ نے یہ منافقین کا ذکر بھی کیا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی چکنا کیا ہے، خبردار تم اپنے اندر منافقوں والی عادتیں نہ پیدا کرنا، خبردار تمہارے اندر منافقوں والا نفاق نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی طرح تم بھی اللہ کے نبی سے دور ہو جاؤ، اطاعت خداوندی سے دور ہو جاؤ، دین و شریعت سے دور ہو جاؤ، اور صرف زبان کی باتیں کہتے رہ جانا، زبان سے مسلمان ہو، ایسا نہ ہو۔ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، باقی اللہ ہر معاملے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انفعنا بتلاوۃ القرآن، وانفعنا بدروس القرآن، وانفعنا تعلیم القرآن، وانفعنا بشرح الصدر علیہ المن والإحسان، ولا حول ولا قوة الا بک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
آمین برحمتک۔